گورنمنٹ حج پیکیج کے تحت حجاج کرام کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہماری آج کی ویڈیو ہے، تفصیل ضرور دیکھیے گا اینڈ تک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایئر ٹکٹ کی۔ فضائی سفر ہوتا ہے حجاج کرام کے لیے، اور گورنمنٹ حج اسکیم میں حجاج کے فضائی سفر کا جو ہے وہ تمام انتظام گورنمنٹ کرتی ہے، اور جو ہے وہ بائی ایئر مسافروں کو لے جایا جاتا ہے جدہ یا مدینہ، اور پھر وہاں سے واپس لے کر آیا جاتا ہے۔ دوسری جو بڑی سہولت ہوتی ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہائش ہے۔ حجاج کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو رہائش ہے وہ عزیزیہ، نسیم بتا اور قریش میں دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے گورنمنٹ حج پیکیج کے تحت، اور مینا، مزدلفہ، عرفات جو ہے وہاں پر بھی حجاج کرام کی رہائش کا بندوبست کیا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا جو ہے وہ 3 ٹائم کا وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، تینوں ٹائم اچھا کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ لسی، دہی وغیرہ، فروٹس وغیرہ، بہت اچھا کھانا جو ہے وہ تینوں ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے، ناشتہ اور کھانا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مدینہ، مکہ اور مشاعر کے 5 دن، اور مکہ مدینہ میں جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ تمام جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے، جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گرانٹ ٹرانسپورٹ پیکیج جو ہے وہ اس کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ حجاج کرام کے لیے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ اور حج کے مقدس مقامات کے درمیان جتنے بھی سفر ہوتا ہے وہ تمام انتظامات گورنمنٹ آف پاکستان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں جو انتظامات ہوتے ہیں حج کے ایام میں، یعنی کہ مشاعر کے دنوں میں، ان کے لیے کیمپ، بنیادی سروسز اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کے تمام انتظامات گورنمنٹ کے ذمہ ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ ان تمام انتظامات کو دیکھتی ہے اور حجاج کرام کے لیے پرووائڈ کرتی ہے تمام سہولیات۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کرام کے لیے طبی معاونت کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ پالیسی کے مطابق جو ہے وہ حج میڈیکل مشن اور سعودی عرب میں طبی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے ذریعے سے جو ہے وہ میڈیکل کی سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور تقریباً ہر بلڈنگ میں یا ہر 2 سے 3 بلڈنگ چھوڑ کر جو ہے وہ قریبی چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز بنا دی جاتی ہیں، جہاں پر عام روزمرہ کی جو میڈیسنس ہیں، یعنی کہ پین کلرز وغیرہ اور اس طرح کی، یہ تمام دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی حجاج کرام کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے تو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹلز لے جانے اور مکمل میڈیکل علاج کی جو سہولت ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال پیش آ جائے، ہنگامی صورتحال، یعنی کہ بیماری، حادثہ، خدا نخواستہ، یا ہجوم میں اگر کوئی واقعات پیش آ جائیں تو ان ہنگامی حالات میں بھی جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ معاونین حج یا ویلفیئر اسٹاف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے حجاج کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے۔ ویلفیئر اسٹاف سعودی عرب میں موجود ہوتا ہے، ان کی تعیناتی اور کارکردگی کی مانیٹرنگ باقاعدہ نظام کے تحت چلائی جاتی ہے۔ جو حجاج کرام کی بلڈنگز ہیں وہاں بھی عملہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاں سے بسز وغیرہ ملتی ہیں حرم شریف کے باہر سے، وہاں پر بھی معاونین موجود ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں بھی جو ہے وہ معاونین جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، گرین کلر کی جیکٹس پہنے ہوئے، اور اس کے اوپر الپاکستان لکھا ہوا ہوگا، تو یعنی کہ پاکستانی حجاج کرام کی ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے معاونین موجود ہوتے ہیں۔ حج کی تربیت کی بات کریں تو حج کی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے 2 جو ٹریننگ کی نشستیں ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہوتی تھیں، اور اب اس کو جو ہے وہ 1 نشست میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے یہ یا تو رمضان سے پہلے ہوگی ٹریننگ یا پھر رمضان کے بعد ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ قریبی ضلع یا قریبی جو بھی آپ کی رہائش گاہ ہے اس کے قریبی جو ہے وہ ٹریننگ سینٹرز بنائے جاتے ہیں، تاکہ حجاج کرام جانے سے پہلے جو ہے وہ انتظامی امور کو بھی سمجھ لیں اور حج کے مناسک کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ موبائل ایپ، صحت ایمرجنسی طریقہ کار اور سعودی قوانین وغیرہ اس کے متعلق بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل سہولیات کے تحت 2027 سے 2030 کی جو پالیسی ہے اس میں حج آپریشن کو زیادہ ڈیجیٹل بنانے کے لیے بھی کہ اس کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ اگر کسی حجاج کرام کو کوئی شکایت ہو تو حجاج کی شکایت کے ازالے کے لیے جو ہے وہ ڈیجیٹل اور مانیٹرنگ کا نظام بھی گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے۔ پھر گورنمنٹ حج اسکیم کی کارکردگی کا جو جائزہ لینے کے لیے 3rd پارٹی کی نگرانی میں جائزہ لیا جائے گا، تاکہ سروسز کا معیار بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ پالیسی میں جو ہے وہ لیگیج ہینڈلنگ کو بھی جو ہے وہ حج سروسز میں شامل کیا گیا ہے، اور
حجاج کے لیے ان کے تحفظ کے لیے تکافل اسکیم کے تحت حجاج محافظ اسکیم جو ہے وہ اس کی بھی بات کی جا رہی کہ اس کو بھی جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ اس کے تحت ہر حاجی سے 1000 روپے نان ریفنڈیبل رقم جو ہے وہ لی جائے گی، جو کہ جن لوگوں نے درخواست اور پیمنٹ کر دی ہے اس کے اندر ہی وہ جمع کروا چکے ہیں۔ تمام حجاج کرام حج کے دوران سعودی عرب میں خدا نخواستہ اگر وفات ہو جاتی تو وفات کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک معاوضہ، جبکہ بیماری کی وجہ سے حج کیے بغیر ایمرجنسی اگر کوئی صورتحال ہو تو 2,50,000 روپے معاوضہ مقرر کیا گیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور علاج کی مکمل سہولت مہیا کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ حج اسکیم میں تقریباً 38 سے 42 دن کا لانگ پیکیج ہوگا اور 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکیج متعارف کرایا گیا ہے، جس کے لیے عازمین حج سے پہلی قسط کی صورت میں لانگ پیکیج کے لیے 6 لاکھ روپے اور شارٹ حج پیکیج کے لیے 6.5 لاکھ روپے عازمین حج سے وصول کیے گئے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ تمام سہولیات جو ہے حجاج کرام کو حاصل ہوں گی، بہترین کھانا، اچھی رہائش شیئرنگ بیسس پر، اور اگر کسی نے اضافی سہولیات لی ہیں تو اس کے لیے علیحدہ سے پیمنٹ کریں گے تو انہیں اضافی سہولیات بھی پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی انفارمیٹو ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور چینل کو شیئر کیجیے گا، خود بھی سبسکرائب کر لیجیے اگر آپ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ معلومات جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔